میں ہوں امجد اقبال میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب میں. ہمارے ساتھ آج موجود ہے جاوید میمن صاحب. آئے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں حامد صاحب کے یار؟ جی بالکل. حامد بھائی ماشاءاللہ کافی اس شہر میں ایکٹیو پارٹ پلے کرتے ہیں ادبی اور سماجی حلقوں میں. اور مجھے ابھی پتہ چلا کہ حامد بھائی اس سے پہلے بھی پریس کلب آتے رہے ہیں اور یہاں ان کی سٹنگز ہوتی رہتی ہے. آج ہماری خصوصی دعوت پر یہاں ہمارے عزت دینے کے لیے ہمیں تشریف لائے ہیں ہم سب دوستوں کو. اور یہ 2 دن بعد شاید امریکہ روانہ ہو رہے ہیں. اللہ ان کو خیر سے لے جائے. ہم ان کے سمجھ لیں یہ اسی لیے دعوت کی تھی تاکہ سب دوست مل بیٹھیں. اور ماشاءاللہ آج کافی مزہ آیا. حامد بھائی ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ. اور اللہ پاک جب بھی واپس خیریت سے ان کو لائے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں پھر بیٹھ کے ایک دفعہ اور جو ہے نا حامد بھائی کو انشاءاللہ اس شہر کی الحمدللہ ماشاءاللہ اس شہر میں 45 سال کے بعد دوبارہ سے آیا ہوں. 45 سال اوورسیز میں رہا ہوں اور بہت محبتیں ملی, خاص طور سے پریس کلب اور یہاں کے کارکنان, یہاں کے ارکان, جو بھی لوگ ہیں انتظامیہ, انہوں نے بڑی محبت دی, بڑا پیار دیا. میں تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سے جو ہے مجھے یہ چیز ملے گی. اور ماشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ شہر میں جو ہے اردو کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے کام ہو اور ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں. اردو ہماری ثقافت, ہماری قومی زبان, رابطے کی زبان. دیکھیں وہ تو باہر جانے کی, آنے کی تو بہت سی وجوہات ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. میرے بچے ہیں باہر رہتے ہیں امریکہ میں. بچہ یہاں آیا کوئی میرا خیال ہے 2010 کی بات ہے. 2 دفعہ اس کو تھپڑ مار کے جو ہے موبائل چھین لیا, 1 دفعہ جو ہے اس کو گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا گیا. تو یہ بچے باہر کے پڑھنے والے لکھنے والے بچے ہیں, اس ماحول کے عادی نہیں ہیں, اس میں نہیں رہ سکتے ہیں اور نہ ہم ان سے کوئی شکوہ کرتے ہیں. مجھے بھی امریکہ میں, کینیڈا میں رہنے کی فیسلٹی ہے, مگر یہ ہے کہ میری جڑیں یہاں پر ہیں اور میں یہاں لوٹ کے آیا ہوں. ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, 6 مہینے باہر رہتا ہوں, 6 مہینے یہاں رہتا ہوں. نہیں, یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ حامد خان صاحب کے اعزاز میں یہ جو تقریب کی گئی, اور یہ اس سے بہت زیادہ کے مستحق ہیں, اس لیے کہ سعودی عرب میں انہوں نے ایک طویل عرصے تک اردو مرکز بنا کے وہاں اردو کی خدمت کی ہے, اور وہاں سے آنے کے بعد یہاں پاکستان میں بھی مستقل یہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اردو کی ترویج ہو, اردو کی ترقی ہو. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج اردو کا ہمارے اسی شہر میں سب سے زیادہ برا حال ہے اردو کا. شخصیت کے لیے جمع ہے, وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. گو کہ اس شہر کے ہونے کے باوجود اس شہر میں دوبارہ سے ان کی آمد ہوئی ہے, اور وہ جدہ میں مقیم تھے حامد بھائی ہمارے, اور وہاں پہ اردو کی جو خدمات یہ پیش کر رہے تھے جدہ اردو مرکز کے حوالے سے, اس میں ان کا نام بڑی سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا. جہاں سعودی عرب میں بات ہوتی ہے اردو ترویج کی, وہاں حامد بھائی کا نام سر فہرست آتا ہے. جہاں تک اردو کا تعلق ہے ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں, جو یہاں رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں, اور صرف اردو کے لیے نہیں کر رہے بلکہ یہ مشرقی پاکستان کے مہاجرین کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ شاید پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جب سے میری زیادہ لمبی ملاقات نہیں ہے ان سے, لیکن وہ جو کام میں نے دیکھا اور وہ جو ان کے خیالات سنے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو مہاجرین کے لیے, جو مشرقی پاکستان کے مہاجرین ہیں, وہ وہاں پر جو ان کی زندگی ہے اس کے لیے جتنی جدوجہد اس ملک میں کر رہے ہیں اس ملک سے باہر کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر 2-4 اور ایسی شخصیت جو ہیں وہ آ جائیں تو شاید یہ مسائل حل ہو جائیں. آج کی یہ تقریب حامد اسلام خان صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے. محمد جاوید میمن جو میمن ٹائم کے چیف ایڈیٹر ہیں, انہوں نے اس کا انتظام کیا. ہم ان کے مشکور ہیں. ہمیں خوشی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ وہ ہماری فورم کے سرپرست اعلیٰ میں سے ہیں. حامد اسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہر لمحے ہر قدم پہ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس دوران جو وہ کراچی میں رہے ہیں انہوں نے جتنی بڑی بڑی تقریبات منعقد کی ہیں ہم ان کے مشکور ہیں, اور ہماری دعا ہے اللہ میں ان کو صحت دے, زندگی دے, اسی طرح ہمارے ساتھ شامل ہیں. بہت شکریہ. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.